اگر حیدرآباد میں سمندری بندرگاہ سمندری ساحل ہوتا تو آج حیدرآباد دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا اور اس ملک پر نظاموں کی حکومت ہوتی۔ تاریخ کے صفحات سے میں نے حیدرآباد کے تلخ حقیقت ماضی کا نقشہ کھینچا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ 13 ستمبر 1948 جب ہندوستانی فوج حیدرآباد پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوئی۔ اگرچہ انگریزوں نے باضابطہ طور پر 1947 میں ہندوستان چھوڑ دیا، لیکن اس نے شاہی ریاستوں کے بادشاہوں کو ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا اختیار دیا۔ نظام عثمان علی خان جموں و کشمیر کے ہری سنگھ جیسے مٹھی بھر بادشاہوں میں سے ایک تھے جو آزاد رہنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آپریشن پولو شروع ہوا۔ 75 سال پہلے 1948 میں ہندوستانی حکومت نے مہینوں کے غور و فکر اور آخری نظام میر عثمان علی خان کے ساتھ بات چیت کے بعد بالآخر اپنی فوج کو سابقہ شاہی کے الحاق بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ریاست حیدرآباد سے ہندوستان یہ تقریباً 4 دنوں میں مکمل ہو جائے گا اور 17 ستمبر کو یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ بھارت کے جے این چودھری کی قیادت میں فوجی کارروائی، جسے مقامی زبان میں آپریشن پولو یا پولیس ایکشن کہا جاتا ہے، جو کئی سالوں بعد بھی مسلمانوں کی نفسیات پر گہرے داغ چھوڑے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نظام سرکار کے ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے سے انکار کرنے اور آزاد رہنے کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ پورا واقعہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی سے شروع ہونے والے ایک سال میں ایک تیز رفتار ناول کی طرح چلا۔ نظام سرکار حیدرآباد ریاست بنانے میں ناکام ہو گئے اور ان کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ بہت سے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کیا حالات بہتر ہوتے اگر بادشاہ صرف ہندوستان سے الحاق کر لیتا اور خون ریزی سے بچ جاتا، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کا طریقہ کار یا حیدرآباد کو اپنے میں ضم کرنا انتہائی تھا۔ آپریشن پولو کے نتیجے میں بننے والی سندر لال کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فرقے وارانہ تشدد میں 26,000 سے 40,000 مسلمان مارے گئے۔ اس وقت کے اہم کھلاڑی نظام سرکار کے علاوہ ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، مرکزی وزیر داخلہ سردار پٹیل، حیدرآباد کے ہندوستان کے ایجنٹ جنرل کے ایم منشی، حیدرآباد کے آخری وزیر اعظم لائق علی، MIM کے صدر اور رضاکاروں کے سربراہ قاسم رضوی، کانگریس کے رہنما سوامی رامانند تیرتھا اور برگولا رام کرشنا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے روی نارائن ریڈی، مخدوم محی الدین پی سندریا اور دیگر، اور آخر میں حیدرآباد ریاستی فوجی کے آخری فوجی کمانڈر سید احمد الدروس۔ ان تمام لوگوں میں جو آپریشن پولو سے پہلے کے دنوں میں براہ راست ملوث تھے، یہ شاید سید احمد الدروس ہے جنہوں نے شاید یہ جان کر مزید جانیں بچائی کہ حیدرآباد کی ریاستی فوج کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حیدرآباد کے وزیر اعظم لائق علی کے یہ کہنے کے باوجود کہ نظام کی ریاست ہندوستان کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی، اس کے باوجود الدروس نے زمینی صورتحال کو بھانپتے ہوئے اپنی پوری حکمت کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کیا ہوتا اگر حیدرآباد ریاست حقیقت میں اپنی فوجیں ہندوستانی فوج کے خلاف کھڑی کر دیتی۔ الدروس نے حقیقت میں زمینی حقائق کو سمجھنے کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار ماننے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد کی طرف سے 3 میل پیچھے ہٹنے کو کہا گیا جب یہ بات پہنچی کہ ہندوستانی فوج نے 13 ستمبر کو اپنی پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ بطور کمانڈر ان چیف سرحدوں سے 3 میل کے اندر فوجیوں کو ہٹا دیا تھا تاکہ ہندوستانی فوج جو پہلے ہی سرحدوں پر توجہ مرکز کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کے جھڑپ سے بچا جا سکے۔ اور رضاکاروں کو منظم کرو، الدروس یہ اپنی یادداشتوں میں کہتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی بنیاد پر واقعات کے ہر فرد کے وزن کی جھلک ملتی ہے۔ الدروس اس زمینی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ آیا حیدرآباد دور دراز سے بھی ہندوستانی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا۔ واضح رہے، نظام عثمان علی خان بھی دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے اور نسبتاً پرامن ریاست کے بادشاہ تھے، یہاں تک کہ آزادی کے بعد حیدرآباد کی تقدیر کے پس منظر میں چیزیں ابلنے لگیں۔ 1940 کی دہائی تک جہاں حیدرآباد ایک شہر کے طور پر کم و بیش تمام جدید سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کے ساتھ دارالحکومت تھا، بھارتی فوج کی پیش قدمی حیدرآباد آف دی 7 لویس الدروس کے مطابق پٹھان سپاہیوں کی ایک کمپنی نے سب سے پہلے نل درگ میں دھماکہ حاصل کیا تھا، کیونکہ جب ہندوستانی فوج نے حیدرآباد ریاست میں داخل ہونا شروع کیا تو یہ وقت پر پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کے بعد اسی علاقے میں تلجا پور میں ایک اور انفنٹری کمپنی کو بھی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ حیدرآباد کی ریاستی فوج کی طرف سے کی جانے والی کل لڑائی تھی۔ بھارتی فوج بمبئی حیدرآباد مین روڈ سے حیدرآباد میں داخل ہوئی
بالآخر آپریشن پولو کا خاتمہ ہوا، جس میں وہ تھے اور ان کی فوجوں کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی ہندوستانی فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کی جھڑپ صرف احساس جرم اور ہتھیار ڈالنے کی شاید سخت شرائط کا باعث بنے گی۔ ایڈروس کو آخرکار ہندوستانی حکومت نے چند دنوں کے لیے جیل بھیج دیا تھا، جب تک ایڈروس کی انکوائری پوری نہ ہوئی۔ ایڈروس کے مطابق بیدر میں جہاں انہوں نے ہندوستانی فوج سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، وہاں رضاکاروں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ مبینہ طور پر قاسم رازی کے بہت سے ساتھی فرار ہو گئے اور انہوں نے اپنی وردیاں اپنے ہتھیاروں سمیت مقامی جھیلوں میں پھینک دیں۔ آپریشن پولو کے نتیجے میں پولیس ایکشن کی قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل JN چودھری نے 18 ماہ کے لیے فوجی گورنر کا عہدہ سنبھالا تھا، جس کے بعد پہلے عام انتخابات تک MK بیلوڈی کے ماتحت صوبائی حکومت موجود رہی تھی۔ واضح رہے، نظام سرکار کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہندوستانی حکومت نے نظام سرکار کو 1950 میں راج پرمکھ بنایا گیا تھا، جبکہ رضوی کو تقریباً 1 دہائی تک گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جیل کی سزا کے بعد انہیں پاکستان جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ تھا حیدرآباد پولیس ایکشن کا وہ نقشہ جسے اس ویڈیو میں کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ اگر حیدرآباد ایک الگ ریاست بن جاتا، اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔